اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محبوب عوام شیر پنجاب حضرت مولانا محمد یوسف پسوری صاحب کو ان کے خطاب سے قبل ذرا جاگنے کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاعہ۔ تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے تو صاحباب نے جماعت دے جید خطبہ علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا، سب دا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے۔ مولانا عمر سلفی صاحب اور اتھوں دی جماعتی احباب اس مسجد دی انتظامیہ انہاں دا یہ پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میں قرآن پاک دے تیسرے پارے دی آیت دا کچھ حصہ پڑھے ہے۔ میں پیغمبر دیاں 5 خصوصیات دے وچوں صرف 3 یا 4 خصوصیات بیان کرانگا۔ 5 خصوصیات ایسیاں نے کہ جیڑا خاصہ صرف میرے نبی ہے، انہاں خصوصیات دے وچوں اللہ نے کسے نبی نو بھی اس خصوصیت نہ نہیں نوازے۔
پہلے نمبر تے 1,24,000 انبیاء دیاں خوبیاں اوصاف اللہ نے کلے اپنے محمد دے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کائنات دیاں ساریاں کتاباں دی سردار قرآن پا کے دنیا دے سارے گھراں دا سردار بیت اللہ، کائنات دے سارے شہراں دے سردار مکہ مدینہ، دنیا دے سارے دناں دا سردار جمعہ، سارے مہینیاں دا سردار رمضان ہے، سارے چشمیاں دا سردار زمزم دا چشمہ ہے، سارے زمانیاں دا زمانہ سردار میرے نبی دا زمانہ ہے، ساریاں راتاں دی سردار لیلۃ القدر ہے۔ اس طرح کائنات دی ساری انسانیت دا سردار آمینہ دا لال محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات نو پیدا کیتا ہے، بعض نے کیا 14,000، بعض نے کیا 18، بعض نے کیا 70۔ حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سارے لشکر اور جہانہ دا علم کسے جن انسان دے کول نہیں، صرف رب رحمان دے کول ہے۔ لیکن غور کیجئے ساری مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں توجہ میرے وال 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 315 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 315 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں حسب نسب، صورت سیرت، جلوت خلوت، کردار گفتار، نام مقام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تے او آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن دارمی دی روایت ہے 2 فرشتے آسمان تو آئے، ایک فرشتہ آسمان تے زمین دے درمیان معلق رہا ہے، ایک فرشتہ زمین تے آیا، آقا فرماندے نے میں حرم چ ستا، دوسرا پوچھتا ہے ہوا ہوا یہ ہوئی ہے جدے وال بھیجیا گیا ہے؟ جی ہوئی۔ آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا ہے، ترازو دے اندر ایک پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا ہے، ایک پلڑے دوسرا آدمی، ترازو اٹھایا گیا میرا پلہ باری، 10 بٹھائے گئے پھر بھی باری، 100 بٹھایا گیا پھر بھی باری، 1000 بٹھایا گیا پھر بھی باری، 10,000 ایک پلڑے ہی بٹھائے میرا پلہ پھر بھی باری۔ اتلا فرشتہ آندا کی گن گن کے تولنا پیا، پوری کائنات ہی ایک پلڑے ہی سٹنا۔ آقا فرماندے نے پوری کائنات ایک پلڑے چ سٹی، میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی۔ میرے نبی دی عظمت دے کیا کہنے بلے، خدا تو تھلے، خدائی تو اتے، خدا کولو تھلے۔ زمین 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے تے ساڈا نبی 14 طبقہ تو اتے۔ پہلی فقیت دیکھیے کیسی ہے کہ اجے کوئی نبی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا، کوئی نبی نہیں آیا، زمین اسمان معارض وجود چ نہیں آیا، تے اللہ نے عالم ارواح چ روحاں نو پہلو کٹھیاں کر کے نا، یعنی سامعین کون نے 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب خود خدا، جلسہ ختم نبوت اور عظمت مصطفیٰ، تے رب لگے نے شرط رکھڑ، شرط رکھ کے نبیاں نے گل کی تھی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اے میرے آدم کدو گل ہو رہی ہے؟ بول دے نہیں۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سل۔ ترجمہ ہو جائے وہ بول دے نہیں، ستی قومیں بولو نہیں۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، شمسان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، جی جی اللہ جی فرمایا کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، توانو میں دنیا تے پیج دیواں۔ ثم جاءکم رسول، عربی گرامر دی رونا ثم تراخی واسطے ہوندہ ہے، اگے نون سکیلہ دا لیا کے اللہ نے مکمل پار پا کے نبیاں نہ گل کی تھی، فرمایا میرے نبیو پھر میرا رسول آ جائے اگے مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی اگے دس دیو اسا کی کرنا ہے، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیو تساں البتہ ضرور پر ضرور او دیتے ایمان لے آنا ہے۔ مراد کی ہے او دے آن تو بعد اپنیاں خطابتاں دے سکے نہیں چلانے، نبوتاں دے دروازیاں نو بند کر دینا ہے، اپنے صحیفے، اپنیاں کتاباں، اپنیاں شریعتاں، اپنیاں امامتاں خطابتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تے تسا سارے آنے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے۔ تیسرا ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہون ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے ہو، قیامت تک کوئی نواں نبی آ سکتے؟ بولیے نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے؟ نہیں نہ آ سکتا؟ بولیے یہ گل نہیں کہنی چاہیے۔ توجہ ادھر میرے وال، توجہ توجہ۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ آدم دنیا تو چلے گئے، اپنی نبوت 10 صحیفے نال لے گئے، حضرت ادریس دنیا تو چلے گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی شیش دنیا تو چلے گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، موسیٰ دنیا تو چلے گئے تورات نبوت نال لے گئے، عیسیٰ دنیا تو اٹھائے گئے انجیل نبوت نال لے گئے، نبی داود دنیا تو چلے گئے زبور نبوت نال لے گئے، ابراہیم دنیا تو چلے گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے، آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے۔ نواں نبی نہیں آنا تے نوی شریعت بھی نہیں آنی۔ قرب قیامت نبی آئے گا۔ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینار ہے، وہ پتر کی دے بھائی آئی اور کرسی دے بھائی آئی۔ قرب قیامت ایک نبی آئے گا، دمشق دے اندر وہ مینارہ بن چکے ہیں، قرب قیامت بننا سی، بن چکے ہیں۔
وہ بارے دو روایت نے. توجہ میرے وال, بڑی قیمتی گلاں کرن لگا, توجہ میرے وال. پہلی روایت ہے کہ اس مینارے دے اتے آسمان تو سیڑھی لگے گی, سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے. دوجی روایت ہے کہ فرشتیاں دے پراں تے اسرا حضرت عیسیٰ نے ہاتھ رکھے ہون بازو تے زرد رنگ دا آپ نے لباس جڑا وہ زیبتن کیتا ہوئے گا, سر دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا, پانی دے قطرات پیشانی تے ڈگن گے. آقا فرماندے نے ایویں چمکن گے جویں موتی چمک دے نے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. ایویں سمجھو کہ فجر تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہو رہا ہے. امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے. امام مہدی دا اصل نام مسلح تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اوندیاں ویکھن گے, کہن گے آ جاؤ تسی اللہ دے نبی ہو, آج پیغمبر دی حدیث سچی ہوگی, آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ کہن گے نماز تسی پڑھاؤ, آج میں نماز پڑھان واسطے نہیں آیا, تھوڑے مگر پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا. یہ بن کے آیا, میں محمد دا امتی بن کے آیا. کنے کہنا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں امتی بن کے آیا, تے ایک امتی کانا دجال کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ بن کے آیا. بول دے نہیں. سب تو پہلے دعویٰ جڑا ہی نا مرزے نے 1891 کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, اور دو کتاباں لکھی ہیں انہوں نے, ایک ازالہ اوہام تے دوسری کتاب فتح اسلام. امرسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا ہی پریس دے وچ گئے. پریس والے دسیا جی مرزے نے تے کیا میں عیسیٰ بن کے آیا, انہیں دعویٰ کر دیتا ہے. اے اودیاں دو کتاباں چھپن آئیاں. مولانا نے فون کیتا, مرزے نے کہا جی میں کیتا ہے دعویٰ میں عیسیٰ ہوں. مولانا دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 چو ہے, اور مولانا آغا شورش کاشمیری نے جڑی تحریک ختم نبوت کتاب لکھی ہے نا, وہ دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث تے سر خیال مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ, اور یہ تے کفر دا فتوہ جنہیں تحریرن لکھیا ہے وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. 200 علماء دے سین کروائے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے. اگے آئیے, اپنی روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے بذات خود لکھیا ہے کہ مرتے کفر دا فتوہ لان والے دو مولوی نے اور دوویں اہل حدیث نے. ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. اور سب تو پہلے جنہیں مرزے نے مبالغہ کیتا ہے وہ کون سی؟ امرسر دی عیدگاہ دے اندر صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی اہل حدیث. صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے مبالغہ کیتا ہے, اور پھر مرزا 1908 چ مریا ہے. صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے. اگے آئیے, ایدیاں کتاباں دا سب تو پہلے جواب جنہیں دیتا ہے 1898 دے اندر اہل حدیث دے سر خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جڑے وقت دے جج سن, انہوں نے کتاب لکھی تائید اسلام. انہوں دے اندر لکھیا ہے مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا, میں تینوں پشین کوئی دینا کہ جڑا عیسیٰ ہونا ہے انہوں عرب چ موت آئے گی, جنازہ مسجد نبوی چوئے گا, قبر دی نبی پاک دے قدمہ چوئے گی, تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا. لیکن میری پشین کوئی سن لے, تو اپنے مرن تک نہ مکہ ویکھ سکے گا نہ مدینہ ویکھ سکے گا. اور 1898 دی یہ پشین گوئی کی تھی تے 1908 چ مرزا مریا, 10 سال زندہ رہا, 10 سالہ چ نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے. کوئی گل نہیں سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دے دور چی مرزے نے اشتہار چھپائے, چیلنج چیلنج چیلنج, میرا مناظرہ کرو جی. اور حیرانگی دی بات ہے مولانا
احمد رضا خان بریلوی بھی ادو زندہ سا، مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سا، سارے نے کم کیتا ہے ختم نبوت دا، اہی انکار نہیں کر دے، لیکن مرزے دے چیلنج نو کسے دیوبندی بریلوی نے قبول نہیں کیتا، وہ بھی اہل حدیث دے سر خیال مولانا محمد حسین بٹالوی نے قبول کیتا ہے، اور مرزے نہ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 12ویں دن مرزا آگے لگ کے نسیا ہے۔ پھر مولانا محمد حسین بٹالوی نے کیا، مرزیا آ ہن میں تینوں چیلنج کرنا، تو ساڈی جماعت دے کالم دین نے انہوں نے مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائے گا، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا، 10 دن رہ جائے گا نا زندہ تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا۔ وہ کون سن والا جنہ دے بارے چ میں اینو کیا ہے؟ نہیں، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان، زمانے دے بہت بڑے عالم تے بہت بڑے ولی سن۔ اگلی گل سننے والی ہے، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو پتہ لگا پھر محمد حسین بٹالوی نے 10 دن کیا زندہ رہے میں مسلک اہل حدیث سن، انہوں نے کیا انہوں ٹائم ہی بڑا لمبا دے چھڑے 10 دنوں دا، انہوں 3 دن دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے۔ دیکھ لو کنا انہاں لوگاں نو انہاں اکابر نو مان سی۔ پھر مرزے نے کیا میری پشین گوئی ہے، آگیا جی کیڑی اے فرشتہ میرے تے وہی لے کے آیا، دا نا ہے ٹیچی ٹیچی، او لے کے آیا وہی، تو انہیں کی کیا، انہیں کیا مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کار اولاد نہیں ہوئے گی، تے اللہ نے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو یہ دی اس وحی تو بعد 10ویں مہینے دے اندر ہی اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا جدا ناسی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان سن، کی سن؟ دادا جان۔ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان سن، مولانا محمد علی مدنی لکھوی مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن، سوری پہلے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دادا جان سن، اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو سجدے دی حالت دے اندر مسجد نبوی دے اندر موت آئی ہے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے، اور مولانا محمد علی مدنی لکھوی مدینہ یونیورسٹی چ پڑھے تو جدو تقریر کر دے ہوندے آندے لوگو مرزے دے جھوٹا ہون واسطے مولانا محمد علی مدنی کافی ہے، میں ہی کافی ہاں مرزے دے جھوٹا ہون، انہاں نو بھی موت مدینے چاہیے، اے بھی دفن جنت البقیع ہوئے۔ اہل حدیثوں کیڑی قربانی دا ذکر کرا، جے او دیاں کتاباں حیات مسیح تے کتاب لکھن دا وقت آیا ہے، وہ بھی کتاب 1903 دے اندر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے شہادت القرآن 2 جلدہ دے اندر لکھی، اور او دا دپاچہ پیر میر علی شاہ گولرا شریف والے نے لکھی ہے، اور انہیں دپاچے چ لکھیا پیر میر علی شاہ، انہیں کیا قیامت تک حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی ملنے واسطے گئے تے عصر دی نماز دا ٹائم ہویا تے پیر میر علی شاہ کہنے لگا تو نماز پڑھانی ہے، میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنی، مریدین کہنے لگے وہابی مولوی ہے ساڈی نہیں ہوندی، پیر میر علی شاہ نے مریداں نو کٹھیا کر کے پتہ ہے کی کیا، انہوں نے کہا تو ہی آنے ساڈی ہوندی نہیں، منو کو دنیا چ بندہ ایسا وکھاؤ جنہیں 30 دن چ قرآن حفظ کیتا ہوئے، کوئی ایسا بندہ وکھاؤ نا جنہیں 30 دنوں چ قرآن حفظ کیتا ہوئے، لہٰذا ایک جماعت کروائے گا، پیر میر علی شاہ دے پیچھے نماز پڑھے گا اور مریدین بھی سارے پڑھن گے۔ یعنی حدیثوں تو انو شرف ہے۔ پھر حال دے اندر القادیانیہ کتاب عربی دے اندر لکھن والے کون سن؟ پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر پہلی کتاب عربی دے اندر مرزائیت دے اتے القادیانیہ کتاب رد مرزیت دے اتے لکھی گئی کون سی؟ حضرت علامہ احسان بھائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ عربی کتاب لکھ کے پیش کی تھی
تو جڑا مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر سن شیخ عبداللہ بن باز انہوں نے کتاب پڑھی تے لکھیا سی بار متلم مدینہ یونیورسٹی، فرمان لگے متلم کٹ دے ایسان لئی فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھ ایسان سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا مسلک اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب کہنے لگے جی فاضل مدینہ، کہنے لگے ایسان لذیر فیل ہو گیا، کہنے لگے تو ہی فیل ہو جو گے یونیورسٹی بند کر دیا گا۔ پھر وہ کتاب سرانے رکھ کے ستے رات نو خواب کے اندر علامہ صاحب اندر میں ویکھیا میں باب جبریل تے کھڑا سامنے روضۃ من ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے آپ نفل پڑھا رہے نے نماز پڑھا رہے نے تو میں کھلو گیا نا یہ ہستیاں کیویں باہر آ گئیاں، آواز آئی سان لئی تیرے واسطے باہر آئے نے اندر میری فرمان لگے ایشان لائیے تیرے واسطے باہر آئے آدھر میری آنکھ کھلی تو مسجد نبوی دے مناریاں چو آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آدھر میں خواب جا کے اپنے استادہ نو سنایا شیخ عبداللہ بن باز نو کہنے لگے ایشان لائی تینو مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا۔ کائنات یار لیا ہو دے صحیح ایویں ہی ختم نبوت لوگ ٹھیکیدار بنے پھر دن ختم نبوت دے دروازے دی صحیح چوکیداری کیتی ہے تو علماء اہل حدیث نے کیتی فرمایا اللہ تؤمنن بہ ولا تنصرن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تورات دا ورقہ پڑھیا پوری تورات نہیں سودرے والے ہو پوری تورات نہیں تورات اسمانی کتاب زمینی نہیں صرف ایک ورقہ پڑھیا میرے عمر نے جگان دے پیر دی نظر پہ جاندی ہے میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے والویخ میرے عمر نے نگاہ اٹھائی پیغمبر دے چہرہ نبوت تے پئی ہائے ہائے زبان چوکی نکلے ہے عمر آندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا وبی محمد النبی میرے عمر نے الفاظ کے پتا جے یہ نا دی عظمت شان کی نہیں ہے جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد مغرب تو بعد کلمے تین دفعہ پڑھ دا ہے قیامت دا دن ہوئے گا بندہ آئے گا میں نو بازو تو پھڑ کے جنت داخل کر دیاں گا اور ایک کلمے کہن والے بندے نو اللہ راضی کرنگے قیامت دے دن یہ دوجی روایت بھی حسن درجے دیئے آئیے میں اگے چلا آقا فرماندے نے عمر کی کہہ رہے ہیں سونے اللہ دے رب ہونتے اسلام دے دین ہونتے تھوڑے نبی ہونتے راضیاں آقا فرماندے نے عمر تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی ہونا ہے تے نبی بن کے نہیں ہونا محمد دا امتی بن کے ہونا ہے لو کان موسیٰ حیین اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے وَتَرَكْتُمُونِ تسی منو چھڑ دے ہو موسیٰ منو چھڑ کے عمر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے اہل حدیثو اہل حدیث بھائیو آئیے سنی بھائیو دیوبندی بھائیو میں دعوت دینا چاہنا اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے نبی نو چھڑ کے نبی دی اتباع کیتی جائے تے آقا فرماندے نے تسی گمراہ ہو جاؤ گے کی ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے تے اج نبی نو چھڑ کے امتی پیچھے لگے آ جائے پھر تے نہیں نا گمراہ آقا نو کول بٹھا کے تے بیعت غیرہ دی کرنی ہے بیعت غیرہ دی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کول بٹھا کے تے فتوے وہابیاں دلانے نے وہابی گستاخ بول دے نہیں ہون کی ہویا جائے وہابی گستاخ نے میں کہا تو حاضر بھی من ہے تے ناظر بھی من ہے تے زندہ بھی من ہے تے بیعت غیرہ دی کرنا ایک بی بی دا خامد گھر ہوئے وہ لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی نہیں آندہ ایک بی بی دا خامد باہر ہوئے بوئیوں باہر نہ ویکھے عزت والی ہوئے اور نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے غیران دے نہیں ٹپی دے بول دے نہیں ہونا
تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ اسی آنے اللہ سر دا مالک تو اے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے، اے سر جھکے دا تے تیرے آستانے تے جھکے گا، اے دل تڑپے گا تے محمد دی محبت ہی تڑپے گا۔ تو تے کول بٹھا کے بھی کیا نا میں لب کے لے آواں کتوں، بول دے نہیں سونا تیرے، میں کہا لبنا کتوں ہی، رب تے آندے نے میں دا سونا بنایا ہی کوئی نہیں، تو لبنا کتوں ہے؟ ساڑھے کو پوچھ اسی کی آنے ہیں، اسی آنے ہیں سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی۔ ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، اوے لوڑ نہیں سورین دیتی ارا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ اے ویکھ لے میرا پیر ہے، سانو تے جے بھی تمہیں نہ دینا ہے وابی بے پیرے نے، انہاں دا پیر ہی کون ہے؟ ایک مولوی آگیا ہاں اپنے اپنے پیرانہ جانا ڈریکٹ جنت چتے نہ دے منہ چوکے ویندے ہی رہنا ہے۔ میں کہا اسی منہ چوکے ویکھنا ہے، سانو بھی دے کو پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو، ہی جو منہ چوکے ویکھاں گے سانو کہے نہیں پوچھنا، پھر سارے تے ٹر گئے۔ واہ امام ابن کثیر، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت لکھیا ہے حافظ ابن کثیر نے، ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پہ حنفیو آ جاؤ امام ابو حنیفہ نو منن والے، شافیو آ جاؤ امام شافی نو منن والے، مالکیو آ جاؤ امام مالک نو منن والے، حنبلیو آ جاؤ احمد ابن حنبل نو منن والے، قادریو آ جاؤ پیر عبد القادر جیلانی نو منن والے، سول وردیو سمیت وردیو چشتیو ساوریو جنوری فروری سارے ہی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ۔ تے اگے کی کیا ہے؟ ھذا شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پائے گی، محمدیو آ جاؤ محمد نو مننا۔ ہائے 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 سانو آندے ہو کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، آندے نا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاران دا غلط اے خیالے، غلط کاران دا غلط اے خیالے، کن لا کے سنو ساڈا اعلان کیے، جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر۔ غلط کاران دا غلط اے اعلانے، کھن لا کے سنو ساڈا اعلانے، تے گل بڑی پیاری ہے، اور جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر، جہانو انوکھا تے بڑا ہی نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزمل مدثر سن لے، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، صداقت مسلک حق اہل حدیث، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔
ویکھ لے میرا پیر ہے اللہ نے عظمتاں تیا کیتیاں او تے عظمت کسے نو دتی نہیں مسجد اقصی دیے سارے نبی جمانے بے باوجود جمانے آدم نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے آدم آندے نے میں صفی اللہ واں نماز تے میں ہی پڑھانی ہے نوح آندے نے میں نجی اللہ واں اج مصلے تے میں ہی کھلونا ہے ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ واں جماعت تے میں کراواں گا عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ واں نماز میں پڑھانی ہے آیا اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ واں مصلے تے میں کھلونا ہے اللہ آندے نے میرے نبیو او عالم ارواح والا وعدہ تے یاد کرو نا تساں ادو کیا سی جدو آخری نبی آ جائے گا وہ ساڈا امام ہوئے گا اسی او دے مقتدی ہوواں گے آج میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں لفظاں تے غور کرو حاضر ناظر زندہ ہوندیاں اگر کسے نبی نے سوچیا اجے کوئی نبی کھلوتا نہیں سودرے والے ہو اگر کسے نے سوچیا فمن تولا بعد ذالکا فاولئک هم الفاسقون جن نے میرے نبی دے ہوندیاں سوچیا مصلے تے کھلون دا انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا اگر کوئی نبی دے ہوندیاں سوچے مصلے دے کھلون دا تے اللہ دے نے میں نبیاں دی صف چوں کڈ دیاں گا اج نبی حاضر ناظر زندہ ہے مولوی جماعت آپ کراندا ہے جمعہ آپ پڑھاندا ہے اے دے بارے جو تو آپ ہی سوچ لے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیاری کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے کائنات چ کوئی وکھاؤ تے صحیح جیڑی خصوصیت اللہ نے اس نبی نو دیتی ہے کہ نو دیتی بولو دوجی خصوصیت کی ہے میرے نبی دے نام ورگا کائنات کسے دا نام ہی نہیں نبی دے نام ورگا آدم ایک نام ہے توجہ میرے وال میں گل لمبی نہیں کرنا چاہتا آدم دا معنی گندمی رنگ والا عیسیٰ دا معنی سرخ رنگ والا نوح دا معنی چنیا ہویا موسیٰ دا معنی پانی چو نکالیا ہویا عیسیٰ دا معنی سرخ رنگ والا اگے آنا ابراہیم دا معنی بزرگی والا ہے اسماعیل دا معنی میری فریاد سن یعقوب دا معنی پیچھے آنے والا اگے آ یوسف دا معنی مزید ہے اگے آنا اسحاق دا معنی مسکرانے والا ہے تے جدو میرے نبی دیاں واریاں آئیاں آقا فرماندے نے ان لی اسماءن انا محمد و انا احمد اور میں محمد ویجے تے میں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ اور دنیا دے لوگوں میں محمد ویاں محمد نو آندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے تے احمد نو کہندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے میں حاشر ویاں اللہ قیامت نو پوری امت میرے قدمہ تے کٹھی کر دوے گا میں ماہی ویاں جدے ذریعے کفر نو مٹا دے گا اللہ میں عاقب ویاں عاقب نو آندے نے جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکدا سن لے میرے آقا جی آئے نہیں تے رب نے پہلو ہی کہہ چھڑیا آمنا میں تینوں پتر دینا ہے او دا نام محمد رکھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا نام پاکی رکھے ہے
تے سردار نے مکان دینے اور سردار عبد المطلب نا کی رکھی ہے محمد رکھیا ہے اوے پوترا بھی ایڈا سونا ہے ہی کہ نہیں نا تے بڑا سونا ہے محمد دے چاچے دادے تے تائے محمد 7 دن دے ہوئے تے آئے دعوت تے آکے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبداللہ دی جو بن کے نشانی ہے آیا اس لڑکے دنا کی رکھیا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس لڑکے دنا محمد رکھایا جنا میں محمد سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے کی آندے نے محمد انعام انوکھا جے آئے محمد انعام اوکھا جے آئے اور دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی چک کے لے آئے اور لگے کہن سارے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں ایدہ نہ دسو میں محمد نہ رکھا تو آڈے سارے آندیاں دسو ٹھریاں نہیں اکھاں ایدہ نہ محمد کیوں نہ میں رکھا جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار ہو کیڑے ویلے منو سید عبدالغنی شاہ یاد ہے بابا جی انہاں شعر پڑھنا وَشَكَّ لَهُ من اسمہی لیجلہو فضل عرش محمود وہذا محمد اللہ نے اپنے نام دے وچوں نا پھاڑ کے سلفی صاحب اپنے نبی دا نام رکھے تے اگلی گل اذا ذکرت ذکرت مائی میرے محبوب تیرے نام نو اپنے نام نہ میں منسلک کر چھڑے ہے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا بھی ہوئے گا مؤذن اگر 5 ٹائم اشہدو اللہ الہ کہے گا نا تے نالے بھی کہے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ بول دے نہیں مؤذن آندہ نہیں اور 24 گھنٹے آج کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جدو اذان نہیں گوئی دی پوری آل ورلڈ دنیا ایتھے فجر ہوندی ہے کسے ملک زور ہو رہی ہے ہاں بغیر صلات میں ایک مولوی نے پوچھا میں بچے دے کانے چ بانگ دیں تو صلات پڑھ جاندہ نہیں میں کیوں اے جیو بچے دا کانے مسجد دا سپیکر نہیں میں دا مطلب سپیکر چ بانگ ہو رہے بچے دے کانے چ ہو رہے تے سپیکروں بغیر وہ بولتے چڑھو تے میں کہا ساڑی جڑی اذان ہے نا بچے دے کانے چ بھی اوئی ہے سپیکر چ بھی تے سپیکروں بغیر بھی اے اذان بلالی ملے گی تے وابیاں دی مسجد چو ملے گی قیامت دا دن ہوئے گا میرے بلال اٹھنی تے بے کے آنگے جدے قدم سونے دے ہونگے مہار کستوری دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں تے اللہ کہنگے او نبی دیا بانگیا آج میرے عرش دے پائے نہ کھڑا ہو جا منو او اذان سناتے جیڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں او اذان شروع دیئے
اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے اے میرے بلال نے اذان میدان محشر چ بھی یہی کہنی ہے آ ویکھ لے ایک دن میرے بلال آندے نے بانگ آندا ہے میں سب تو پہلے جنت چ جانا ہے صحابہ آندے نے بلال کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے سب تو پہلے تے آمینہ دے لال نے جانا ہے فرمایا نہیں نہیں سب تو پہلے میں جانا ہے مقدمہ نبی دی عدالت چ پہنچ جاندا ہے آقا فرماندے نے بلال تو کیویں سب تو پہلے جانا ہے سونیا میں ہی جانا ہے میرے تو پہلے تسا نہیں جانا اور نہیں بلال سب تو پہلے میں جاواں گا تو میرے تو بعد جائے گا سونیا نہیں فرمایا او کیویں سونیا جے سوٹنی تے تسا بہنا ہے او دی مہار بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی مہار والا پہلے جائے گا اونٹنی والا بعد جائے گا ویلے ازانہ گونج دیاں نے تے میرے نبی دا تذکرہ ہو رہا ہے اذا ذکرت مائی نماز پڑھنا التحیات للہ والصلوات والطیبات پہلے ذکر خدا دا اگے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد ذکر میرے مصطفیٰ دا اس تو اگے آنا جنازے چ بھی پہلو ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے تے قبر دی حدیر کوٹری چ پہلو من ربو کہے بعد من نبیو کہے اوتھے بھی پہلو ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے سونے ماں دی مہد تو لگ کے قبر دی لات تک کوئی تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں سونیا وہ تھا نہیں جتے تیرا بولو سونیا ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں وہاں رحمت للعالمین تسی ہو عبادت میری ہے امامت تیری ہے انسان میرے نے غلام تیرے نے مخلوق میری ہے امت تیری ہے سونیا حوض میرا ہے ساکی تسی ہو عابد تسی ہو معبود میں وہاں ساجد تسی ہو مسجود میں وہاں قرآن میرا بیان تیرا آسمان میرا سیرگاہ تیری جبریل میرا دربان تیرا وہابی میرے نے پروانے تیرے نے ابو بکر میرا تے یار بولو عمر میرا وزیر تیرا عثمان میرا مشیر تیرا ابو بکر میرا پہرے دار تیرا عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرا بانگا تیرا سر تیرا در میرا حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے سونیا صحابی تیرے نے ولی میرے نے فیصلہ تیرا مرضی میری ہے سونیا جنت میری ہے سرداری تیری ہے پہلے سال دے تو ہی ناراض ہو نا میرے تے میں پہلے سال نہیں آیا اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا تے گل سن لو چار چفیر پیاں سونے دیاں تمانی چار چفیر پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع کد
قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا اللہ تھوڑا مکے لے جائے ایڈی ہولی آمین تو کراچی بھی نہیں ٹپنا اچھی کھو جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نام جیسا آپ دی ذات جیسی ذات بھی کوئی نہیں ذات رحمت نبی جنہیں نبیاں تے عذاب آئے نا نبی کول ہی ہوندے سن عذاب آ گئے قوماں تباہ ہو گئی ہیں نبیاں نو اللہ نے بچا لیا جڑے ایمان لے آئے انہوں نے ہن ایک اور فلسفہ ہے انہاں قوماں نے عذاب منگیا نہیں عذاب آئے تے نبی کول نے آئے منگیا بھی نہیں ادھر کی ہے مشرقین مکہ ہوندے نے ملتزم نہ چمبڑ گئے تے آندے نے اللہم امطر علینا حجارتا من السمائی اویتنا بے عذاب علیم ساڑھے تے پتھران دا می پا دے عذاب پیج دے اسی نہیں من دے پتا جنا ملتزم دا جدو چمبڑ دا بندہ ہاتھ تھوتے تے تیان بولو تا تے سینہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ اپنے بوئے وچ بیکے اللہ رو لین دے سنا دیا اپنے بوئے وچ بیکے اللہ رو لین دے کالا عملہ ماہی جوانال دو لین دے تیرا بوا چھڑ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے یہ منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کہ او سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملاں حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملاں منو چڑکی نہ موندہ سدھا ہو لین دے بابا جی سمسام نے آخری حج کیتا نا 36 حج کیتے تھا تے بڑھے ہو گئے سن کمزور ہو گئے تھے جب لگے نا نکلن تے چیخاں نکل گئی ہیں بابے دیا تے بیت اللہ دے نظر آدھر کعبۃ اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چھندہ دل میں تو منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں توئے تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کبو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے اتنی محبت ہے اللہ سنو مکہ بھی وخائے مدینہ بھی مشرقین مکہ آندے نے اللہ ساڑھے دے پتھران دا می پا عذاب پہ ہی دے سی تیرے نبی نو نہیں مان دے کنی جرت دا کام ہے تو جواب آیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا جب تک تیری ذات موجود ہے میں انہاں تے عذاب نہیں بھیجنا کیوں تیری ذات رحمت ہے جتھے رحمت ہوئے اتھے ساڑی زحمت نہیں ہوندی ذات رحمت حلیمہ لین آئی آؤں دیا سب تو پیچھے سے جان دیا اور جنہیں نبی پاک نو چھڑیا نا جنہاں نے انہاں دائیاں دے نام و نشان ہی مٹ گئے تو جنہیں چوکے صدیقی صاحب سینے نہ لایا اللہ نے قیامت تک حلیمہ حلیمہ کرائیے کہ نہیں اور قاضی سلیمان نے بڑا نکتہ بیان کیتا ہے سلفی صاحب آندھے نے جنہیں باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جنہیں ابو دیت دے خون وچو وجود پایا ہوئے
امن والی گوچ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں حلیمہ لے کے ٹر پئی تے پیچھو بی بی آمنہ دیا نے جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹری، دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماخ دیئے، نی حلیمہ تو لے جائیں میرے لال نو، ایک پل دی پل میں نو کھڑا لین دے، اے دے ہاسے دا بدلہ اتارن لئی، ہار ہنجوان دا میں نو بنا لین دے، نی حلیمہ تو آؤں تے جاندی رویں، منو سونے دا مکھڑا وخاندی رویں۔ اللہ اکبر۔ تو جس بستی جی گئے ہو دا نا کی ہے بنو سعد، ہوتے میں 2 تقریرہ کر کے آئے بنو سعد۔ طائف تو 100 کلومیٹر اگے ہوئے۔ اللہ تے پوری بستی جی کیسا نہیں پئی ہے، پوری بستی دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ لب دائی نہیں، حلیمہ دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ مک دائی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ برکت کی لیے میرے نبی دی ذات جدو حلیمہ دے گھر آئے، برکتیں ہی برکتاں، رحمتیں ہی رحمتاں۔ پھر اے میرے پیغمبر جوان ہوئے تے مکہ و مدینے نو جا رہے نے، تے راہ ایک کلی آئی، ابو بکر پتا کر ہاں کلی جی ویکھیا ایک بڑھری جی مائی ہے جدہ نہ ام معبد، اماں کوئی کھان پین واسے چیز ہے ہی، ساڑیاں واٹا لمیاں نے، کوئی کھان پین واسے چیز ہے، تے ماں دیئے جنہ راواں تو ننگ کے آئے ہو، نہ راواں تو قربان جاواں، جدن دی پیدا ہوئی آئی ہو جے سونے چہرے آج تک ویکھے ہی نہیں۔ وہ کوئی ایویں دا سونا لیا ہوتے صحیح، وہ دجے پیر دی بیعت تاں کری دیئے، پہلا پیر چھوٹا ہے تے پہلا پیر کچھ ہے، ایویں ہی ہے نا، اتنا سونا نہیں، جنہوں پھڑن لگا اچھا بھی ہے تے سونا بھی، تے اتو آواز ہوں دی ہے تے نہ سونا بھی کوئی نہیں بنایا ہے تے نہ اچھا بھی کوئی نہیں بنایا ہے، نو چھڑ کے لمبے جانا کیوں ہے؟ قیامت نو آقا ہو دے کوثر سے کھڑا ہوئے گا، کی بول ہے کہ آئے گا؟ بول دے نہیں۔ فرمایا ماں پوکھ بڑی لگی، پترو اتھے رہو میری کلی چرام کرو، شام نو میرا خامد چراغا جو بکریاں چار کے آئے گا تو دودھ چو کے رجا کے پیا ہوا۔ اماں وہ جڑی بکری بنی وہ دودھ نہیں دیندی، پترو دے کئی سالان دی بیمار ہے، وہ دودھ نہیں دیندی، اماں چون دی اجازت دے دے ہاں۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا میں تھوڑے چہرے وینی قربان جان نو جی کر دا، تھوڑیاں گلہ سوڑنی پریشان ہونے جی کر دا، میں نہیں دودھ نہیں دیں دی توہی اندر چون دی جائے، اور میں کیا ویکھو وہابیہ دا پیر جنگل چ مائی کلی ہے تو پھر بھی چون دی اجازت پہ منگ دا ہے، تے آج کل دا پیر ہوندا نہ مائی رہی دی نہ بکری رہی دی، قلعہ بھی خالی کلی بھی خالی، بول دے نہیں۔ ماں دی اچھا جاؤ چولو، جگہ دے پیر نے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا، تھن دودھ ہو گئے، اس طرح معلوم ہوندا سی یہ بکری مدتاں تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے۔ ہائے ہائے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اس ماں نو کی پتہ ہے پہ جدر جاندہ رحمتہ دے نال ہو دیا نا، برکتہ دے نال ہو دیا نا۔ ماں کو برتن ہے ہی، ماں چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی، کھچیا کچیا کو تار نکل آئی، دودھ بھی پر گئی، جگ لے کے وہ بھی پر گیا، پتیلی لے کے وہ بھی پر گیا، وہ جنگل بھی آپ آنے کڑی سٹیل دی دکان۔ آقا نے خود پیتا ہے، ابو بکر نو پیایا، عبداللہ بن عریقت عامر بن فہرہ نو پیایا، مائی نو پیایا، پیٹ بھی پرے نے، برتن بھی پرے نے، تے تھان بھی کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی، رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی، معبد نام بتاول سی مسکین نمانی، کار دے اندر بکری بنی لاغر در در جانی،
آقا فرماتے ہیں ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی اما چون دی اجازت دے جاؤ چولو چھڑ گے تنگی فاکے سارے تے برکت شاہ ابراراں سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نہیں سال 18 نبی دے جان تو بعد وہ بکری 18 سال زندہ رہی 18 سال نبی دی ذات ورگی کسے دی ذات اگے چوتھی صفت خاتم النبیین یہ بھی صفت کہ ہے نبی نو اللہ نے نہیں دیتی ساڑھے نبی پنجویں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے پوری کائنات واسطے اپنے نبی نو رسول بنایا چھٹی صفت آقا گووی دیکھ دے سن تے میرے نبی پچھوں بھی ویندے سن جیڑی آپ دی مہر نبوت ہی کندے دے نال سی نا اس مہر نبوت جو نبی پاک نو پچھوں بھی نظر آؤں دا سی اگوں بھی ویندے سن پچھوں بھی ویندے سن ستویں صفت ہے کہ اللہ نے 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے جتھے اپنے نبی نو بلایا فلکاں تو اتھے کسے نو بلایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما مولانا عمر سلفی صاحب انہاں دی انتظامیہ دے احباب اتھوں دی انتظامیہ جماعتی احباب جنہاں نے پروگرام کروایا اللہ غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چنہاں نو حلال رزق عطا فرما اللہ سب دیاں کریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب آئے میرے چاچا جی ارشد صاحب نے اے آئے نے میرے پائی اری اس طرح اور بھی دیگر رفقا جڑے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما جنیاں میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں آن والیاں دے کرانچ سکون پیدا فرما جنہیں آئے نے اللہ انہاں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو فوت ہو گئے انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنا میرے اللہ جنہ دے والدین ٹر گئے انہاں دے والدین دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے ابو دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ میرے ابو دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیزو من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجل قبرہ روضة من ریاض الجنہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام سید والحمدللہ رب العالمین.